السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رفقہ محترم، آج ہم قرآن کی آیات اور حدیث کو لے کر، اس کے پیمانے کو لے کر کچھ گفتگو کریں گے۔ بعض حدیث آپ کو اس طرح ملیں گی کہ وہ باقاعدہ قرآن کی آیت سے ٹکراتی ہے، باوجود اس کے کہ بہت معتبر ذرائع سے کڑی سے کڑی مل کے آتی، وہ مستند حدیث ہوتی، تو وہاں پر ہم پشو پیش میں پڑ جاتے کہ ہم کیا کریں۔ قرآن کے جو ترجمانی پڑھتا ہے قرآن کے ترجمے سے، تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ آیت تو کلیئر کٹ بتلا رہی ہے ایسا ایسا، اور حدیث خلاف جا رہی ہے۔ پھر وہ جس اجتماعی سے جڑا ہوتا، اس اجتماعیت سے یا وہاں کی جو معتبر شخصیت رہتی، ان سے ڈسکشن کرتا، پوچھتا، کتابیں پڑھتا اسی کنسرٹ میں، اسی مضمون کے تحت، تو اس کو پتہ چلتا کہ بھئی یہ قرآن کی آیت سے بھلے ہی وہ حدیث ٹکراتی ہے، لیکن اجتماعیت کا فیصلہ ہے، اجتماعیت کے چند ذمہ دار یا وہ اجتماعیت مخصوص حدیث کو ترجیح دیتی، ان کا فیصلہ یہ ہے کہ بھئی یہ ایسا نہیں ایسا ہے، تو وہاں پشو پیش میں پڑ جاتا ہوں کہ بھئی یہ کیسا، تو اس ٹائم اس کو بدلا دیا جاتا ہے کہ بھائی اتنے سارے لوگ غلط ہو سکتے کیا، اتنی بڑی اجتماعیت غلط ہو سکتی کیا، اور یہ تو برسوں سے چلا آ رہا ہے۔ اس کے جو اجتماعیت کے بانی تھے ان کا بھی موقف یہ تھا، یا پھر اس سبجیکٹ پر، اس مضمون پر اجتماعیت کے بانی نے کچھ نہیں کہا، تو بعد والے ذمہ داروں نے اس حدیث کو کے مطابق اپنے فیصلے دیے، اس حدیث کو چلایا۔ سوچ میں پڑ جاتا انسان، دل و دماغ ذہن منتشر ہو جاتا، کیا کرنا چاہیے۔ انسان سوچتا کہ بھائی اتنی بڑی اجتماعیت یہ غلط ہو سکتی ہے کیا، تو مطمئن نہ ہوتے ہوئے بھی، پریشان ہوتے ہوئے کہ بھائی اتنے سارے غلط نہیں ہو سکتے، تو اس چیز کو مان لیتا، لیکن دل میں ایک پریشانیاں یہ ہوتی کہ کیسا کیا، کہیں نہ کہیں کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے کر کے شک میں مبتلا رہتا معاملہ۔ اب قرآن کی آیت ہے وہ بھی پڑھتا ہوں کہ قرآن میں باقاعدہ ہے، صاف فرمایا اللہ نے کہ تم شک میں مت پڑھو، شک میں پڑھ کے اسلام کے، قرآن کے، اللہ کے قاعدے اور اللہ کی شریعت پہ چلنے کا اللہ نے منع کیا کہ بھائی یہ ایسا ہو بھی سکتا ہے، ان میں بھی، یا پھر نہیں بھی ہو سکتا، چلو اجتماعیت مانتے تو ان کے حساب سے چلنے دیتے ہم۔ اس طرح سے اللہ نے منع فرمایا کہ تم شک میں مت پڑھو، ہمارا کنفرم عقیدہ ہونا کسی بات پر کہ ہاں ایسا ہی ہے، یا پھر ہم کو لگتا ہے کہ ارے نہیں یہ غلط ہے، تو پھر یہ ہم کو یہ ہونا کہ یہ اجتماعیت اس مدعے پر، اس سبجیکٹ پر، اس پوائنٹ پر، اس نقطے پر غلط ہے، اور ہم نہیں سنیں گے اجتماعیت کی، کم سے کم اس معاملے میں۔ یہ بھی ہمارے کو ہونا چاہیے، کیوں کہ اللہ کے یہاں پر روز آخرت میں کوئی اجتماعیت کے حساب سے فیصلے نہیں ہوں گے کہ فلاں شخص ہے، چاہے وہ کچھ بھی کر لے، فلاں جماعت سے جڑا تھا تو چلو اس کو جنت میں ڈال دو، یا فلاں شخص ہے کچھ بھی کر لے، نیک کام بھی کیا، فلاں اجتماعیت سے جڑا تھا تو ڈال دو اس کو دوزخ میں، ایسا کچھ ہونا نہیں ہے۔ اجتماعیت کے اپنے اجتماعیت ایک پلیٹ فارم ہے، اللہ کے جو فیصلے ہیں، جو دین حق ہے، اس کے مطابق دین حق ہم سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے، اور ایک کام کو ہمارے گتی ملے، نشو و نما ملے۔ اس لیے اجتماعیت کا معاملہ ہے کہ اجتماعیت سے جڑ کے ہم کام کریں، لیکن اگر کوئی فیصلہ اجتماعیت کا قرآن سے ٹکراتا ہے، اور وہ کتنی بھی معتبر ذرائع کی حدیث پیش کرے، تو ہمیں اسے ماننا نہیں چاہیے۔ کیوں کہ ہمارا ایمان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو بات تو پیش نہیں کر سکتے، کہ قرآن میں ایک بات پیش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور حدیث میں ایک اور بات پیش کر دی، تو قرآن کی آیت پر تو ہمارا ایمان ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 250-300 سال بعد حدیثیں لکھے گی، تو اس میں کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہم یہ سمجھیں گے، اب پھر اور آیت پر غور و تدبر کریں گے۔ تو بعض عقائد جو ہمارے ہیں بالکل اجتماعیت اس میں ملوث ہے کہ ہم کو اس طرح سے بتاتے ہیں، جیسے قرآن میں موجود ہے
वही चंद इस पर मैं आपको गुफ्तगू करूँगा। कुरान में मौजूद है, कई आयतें मिल जाएंगी आपको, 20-25 से ज़्यादा आयतें कि दोज़ख में जाएंगे तो हमेशा हमेशा रहेंगे। लेकिन ज़्यादातर इज्तिमायत, सब तो नहीं, लेकिन ज़्यादातर इज्तिमायत ये कहती है, अक्सरियत इज्तिमायत की, कि नहीं दोज़ख में जाएंगे ना तो दोज़ख में से निकल जाएंगे, आप सब निकाल लेंगे, गुनाहों की हम भुगतान कर लेंगे जो हमारे गुनाह किए, और हम निकल जाएंगे इसमें से। तो फिर कुरान ने तो यही चीज़, तो ये अक़ीदे को तो यहूद और नसारा लेके चल रहे थे, तो कुरान ने कंडम किया इस अक़ीदे को कि ये कहते कि दोज़ख की आग हमको नहीं छुएंगे मगर गिनती के चंद दिन। सूरह अल-बक़रा आयत नंबर 80 में अल्लाह ने फरमा दिया, सूरह अल-इमरान आयत नंबर 24 में, कि यहूद और नसारा का जो अक़ीदा था उसको अल्लाह ने ज़रब लगाई, और वही अक़ीदा यहूद और नसारा की पॉलिसी समझना चाहिए। हदीस के ज़रिए से हम तक क्या आ गया, हमारा भी वो अक़ीदा बन गया। फिर ये भी है कि जो यहूद और नसारा के मुताबिक अपनी ज़िंदगी उनके पैटर्न के मुताबिक चलेगा तो उनका हाल अल्लाह उन जैसे ही कर देगा। ये भी मिलता हमको आयत से टकराने वाली हदीस, लेकिन मानते लोग, लेकिन जो कुरान का मुताला करता सही मानों में, उसको अगर समझाए हम, ये बात रखे, तो बोलता नहीं यार ये तो मानने की बात नहीं। अल्लाह ने कहा जन्नत में हमेशा हमेशा, दोज़ख में हमेशा हमेशा। फिर ये भी मिलता हमको कि जब किसी का मौत का वक्त आता, मौत की जगह, वक्त और दिन तक के मुकर्रर है, तो फरिश्ता उसकी रूह खींचता और उसकी रूह डाल देता इल्लीजीन में। अगर नेक इंसान है तो ऊपर जाती उसकी रूह, और अगर बद है तो सिज्जीन में जाती, बदकार की, गुनहगार की, जो ज़मीन के तह में मुकाम है। कुरान में इल्लीजीन और सिज्जीन का जिक्र। अब ये तो हो गया फैसला। फिर कुरान में ये भी मौजूद है 2-3 मकामात पर, 3-4 मकामात पर बल्कि, कि जिसमें रूह के जोड़ रोज़े क़यामत में अल्लाह मिलाएगा दूसरे सुर में, जिसमें रूह के जोड़ दूसरे सुर में मिलाएगा, जिसको उस वक्त के काफिर मानते नहीं थे कि भाई हम तो मर के मिट्टी हो जाएंगे। तो शैतान इब्लीस ने भी इसको तस्लीम किया। अल्लाह से कहा कि अल्लाह ताला उस वक्त तक के बहकाने की मोहलत दे मुझे जब तू जिस्म रूह के जोड़ मिला देगा, यानी दूसरे सुर में मिला देगा। पहला सुर फूका जाएगा, पहले सुर के पहले क़यामत की जो घड़ी है 7 बताया गया, 7, उसके बाद में पहले सुर में सब मर जाएंगे, दूसरे सुर में जब जिंदा होंगे तो उस वक्त में दोबारा जब जिंदा होंगे तो जब तो शैतान बहकाएगा नहीं, शैतान इब्लीस, लेकिन पहले सुर में तो बाकायदा बहकाएगा। जब पहले सुर के वक्त तक के जब पहाड़ उड़ेंगे ये वो, तो कुरान में आया था, वो क्या समझेंगे इसको? ईमान वाले कहेंगे कि अरे ये तो क़यामत है, लेकिन ये काफिर क्या कहेंगे जो इनकारी है, कह रहे नहीं ये हमारे आंखों का धोखा है। काफिर यानी इनकारी, जो यकीन नहीं करेंगे, उनको यकीन नहीं आएगा, उनको लगेगा ये आंखों का धोखा है। फिर हमको ऐसा लगता है कि हाँ ये काफिर कहेंगे, इनकारी कहेंगे, जिनका कुरान पे ईमान नहीं है, जिनका आप पे ईमान नहीं है, जो मानते नहीं अल्लाह है या अल्लाह को मानते लेकिन गलत अंदाज से मानते, शिर्क में मुलविस थे, वो कहेंगे ये तो जादू है, जादू नज़रों का धोखा है हमारा। इस तरह से आए थे। हम थोड़ी कहेंगे, अरे भाई ईमान वाले भी कहेंगे कुछ। अब आप कहेंगे क्यों कहेंगे? जो ईमान के दावेदार है ना वो भी कहेंगे, वो भी इस कुफ्र में मुलविस होंगे, स्टाइल अलग होगा, उनको भी यकीन नहीं आएगा जैसा हमारा अकीदा हमने बनाया। यकीन कैसा आएगा भाई? जिसका जब ये अकीदा है कि ईसा सलाम आएंगे, 40 साल हुकूमत करेंगे, उसके बाद में क़यामत आएंगी। अभी मैं आपको बयान कर रहा हूँ, जो बतला रहा हूँ बात को, अभी थोड़ी क़यामत आ सकती, ईसा सलाम आएंगे, अभी नहीं आए, अभी आ ही नहीं सकती क़यामत। फिर ये भी है जुमे का दिन होगा, मुहर्रम की 10 तारीख होगी। ऐसे अकीदे हमारे बना दिए गए ना, जिसका कुरान में कोई जिक्र नहीं। कुरान में तो ये है कि आप ससम, ये आप पूरा आयत है कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपसे पूछते हैं कि क़यामत कब आएंगी। इनसे कह दो कि इस कल में मुझे नहीं है, बस इतना कि क़यामत अचानक आएंगी, पलक झपकते हैं। 2-3 मुकामत पर है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ फरमा दिया कि इस कल में मुझे नहीं है, क़यामत पलक झपकते आएंगी, अचानक आएंगी, यानी कभी भी आ सकती क़यामत। लेकिन बताते ईसा सलाम के बाद में 40 साल हुकूमत के बाद में आएंगी। तो ये क्या है? कुरान से टकराने वाले अकायद है। तो वो तो क़यामत अभी आ गई तो वो तो मानने को तैयार नहीं रहेंगे ना, उनका तो अकीदा रहेगा ये कि भाई ईसा सलाम आए नहीं तो फिर कैसा?
شیطان مطلب پہلے سو تک کے بہکائے گا، کیونکہ اللہ سے اجازت مانگا اس نے کہ اللہ اجازت دے، اور اللہ نے دی اس کو اجازت کہ میرے جو نیک بندے رہیں گے وہ نہیں بہکیں گے، نہیں تیرے جھانسے میں آئیں گے۔ تو اس نے بہکایا، کیسا بہکایا؟ یہاں پر بہکایا، پھر جیسا میں نے آپ کو فرمایا کہ روح جمع ہو گئی علیین میں اور سجین میں، وہاں بہکایا کہ روح شیطان نے تو تسلیم کرا، لیکن ہم نے تسلیم نہیں کرے کہ جب کوئی مرتا اس کو دفن کیا جاتا تو 40 قدم جانے کے بعد میں جسم اور روح کے جوڑ اللہ ملا دیتا، اور وہاں سوال ہوتے، کوئی اجتماعیت کہتی 3 سوال اور کوئی اجتماعیت کرتی 4 سوال، من دینوں کا، من ربوں کا، یہ سوال ہے، یعنی جسم اور روح کے جوڑ مل جاتے ہیں۔ یعنی شیطان نے ایسا بہکایا کہ جس کی پروویژن قرآن میں نہیں ہے وہ ویوستھا حدیثوں کے ذریعے سے کر دی گئی کہ وہاں پر پھر ایگزام ہوتا، مطلب وہاں امتحان ہوگا، جبکہ امتحان تو وہی رہتا جیسا قرآن میں آیت ہے، تمہیں موت آئے اس وقت میں کہ تم مسلم ہو، اللہ کے فرما بردار، مسلم یعنی فرما بردار۔ اگر کسی نافرمانی میں مبتلا ہے آپ، اور موت کا دن اور وقت کسی کو نہیں معلوم، وقت کے نبی کو بھی معلوم نہیں ہوتا، اس کا خود کا بھی موت کا دن اور وقت صرف اللہ کو معلوم، اچانک موت آتی اس وقت میں، اور اگر وہ غلط کام میں ملوث ہے یا اس کے پورے اعمال غلط ہے یا پھر کسی بھی غلط کام میں اللہ کچھ میں پکڑے گا نا، تو فرشتہ روح کھینچ لیتا، اس کے قبض کر لیتا جھنجھوڑ کر، اور اچھا نیک ہے تو سلام کر کے روح کھینچی جاتی، تو وہیں ڈکلیئر ہو گیا اس کا تو معاملہ۔ اب پھر جسم اس کا باڈی پڑی ہے یہاں پر، کسی کی جلا دیے، کسی کی سمندر میں بہا دیے، کسی کو قبر میں دفن کرے، یہاں پر کسی بھی انسان کی، اس کے جوڑ تو روز قیامت میں دوسرے سر میں ملیں گے۔ تو یہ قرآن کی آیتوں کا کیا ہوگا میرے بھائی، اور یہ اس کو ملا دیتے ہیں، اور وہاں پر بھی ایگزام ڈبل کے سوالات کے جواب دے دیا تو جنتی، نہیں دیا تو دوزخی، پھر ساری چیزیں آتی اس میں، اٹھائیں گے کیسا، داڑھی پکڑ کے اٹھائیں گے، تو بھائی آپ کی ایک مٹھی تو داڑھی نہیں ہے تو آپ کو کیسا اٹھائیں گے، پھر کیسا سوال کریں گے، تو چمڑا کسی کی داڑھی نہیں ہے تو چمڑی کھینچ کے اٹھائیں گے، طرح طرح کے چیزیں ہیں۔ یہ داڑھی جو فرض نہیں ہے، سنت ہے، طریقہ تھا، ہر نبی کا طریقہ تھا، آپ کا بھی طریقہ تھا، تو اس میں بھی لاگی معاملہ کہ ایک مشت رہی تو وہ داڑھی ہے، ایک مشت سے کم رہی تو وہ یہاں تک کہ لکھ دیے کہ وہ حرام ناجائز ہے داڑھی۔ اس طرح سے چیزیں اجتماعیت کی پلیٹ فارم سے یہ چیزیں بتائی گئی، لکھی بھی گئی، جو پرچلت بھی ہے، تو ہم کو وہ بھی سوچنا پڑے گا۔ ایسے کئی عقائد ہیں، اللہ کہتا کہ اچانک آئیں گی قیامت، لیکن یہ وہاں عقیدے میں بگاڑ، پھر معجزے کے دروازے بند، نبوت کا دروازہ بند، آخری نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس کے بعد میں کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ آیت ہے کہ سورہ انعام آیت نمبر 35 میں اللہ نے صاف فرما دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا من کہتا تھا کہ میں بھی معجزہ یعنی عاجز کر دینا، کہ لوگوں کو عاجز کرنے کے لیے، اللہ کی دعوت، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے لوگ عاجز ہو جائے تو اللہ کوئی معجزہ دے دے، تو اللہ نے فرما دیا سورہ انعام آیت نمبر 35 میں کہ تم کو چاہیے معجزہ تو آسمان پہ سیڑھی لگا لو یا زمین میں سرنگ کھود لو، ہم کوئی معجزہ دینے والے نہیں ہیں۔ اس طرح سے فرمایا، پھر وہ آیت کا کیا ہوگا کہ معجزے کا دروازہ تو آپ وسلم کے وقت سے ہی بند تھا، بند ہو گیا تھا، قرآن ہی معجزہ ہے اصل میں، بغیر معجزے کے کس طرح کوئی معجزہ آپ وسلم نے دعوت کو پہنچایا، قرآن کی بات حق کو پہنچایا پوری انسانیت تک کے۔ اب جن کو قبول کرنا تھا انہوں نے قبول کرے حق کو، اور اس کے مطابق چلے، اپنی جانے گنوائے، زندگی بسر کرے۔ اب جو ان کے خونی رشتے دار تھے، جیسا ابو طالب جو آپ سے ان کو بہت محبت، آپ سے کو بھی ان سے محبت، لیکن ایمان نہیں لائے ان کے چچا، لیکن مخالفت بھی نہیں کی۔ آپ وسلم کے لیے کوئی اگر وہ کہتا تو تلوار نکال لیتے تھے۔ اور ایک دوسرا چچا ابو لہب کہ کسی مخالف کے نام پہ سورہ نازل نہیں ہوا، لیکن سورہ لہب جو ہے تو ابو لہب کے نام سے نازل ہوا کہ نام مراد ہوا، وہ مخالفت کرتا تھا آپ وسلم کی خطرناک طریقے سے، اس کی بیوی کانٹے بچھاتی تھی راستے میں۔ یہ معاملہ کہ آپ وسلم کوئی پرچیز کرتے تھے کوئی چیز کہیں بازار میں جا کے بزنس کے حساب سے تو زیادہ قیمت میں خرید لیتا تھا، اس طرح سے مخالفت کہ آپ وسلم کو نہ ملے گا۔ ابو جہل اتنا پڑھا لکھا لیکن نہیں لایا ایمان، اس کا نام تو عمرو تھا نا، لیکن آپ وسلم نے اس کو اتنا پڑھنے کے بعد بھی جاہل رہا تھا، ابو جہل کہا اس کو، ابو جہل کا اس کو خطاب ملا، آپ وسلم دے کے جاہل ہے یہ۔ تو کتنا بھی کوئی پڑھا لکھا رہا، زیر زبر والا رہا، عالم رہا، فاضل رہا، بڑا اپنے آپ کو دکھائے، وہ زیر زبر پیش ولانٹی کانا قرت برابر سب، لیکن قرآن کی آیت کی اسپرٹ کیوں نہیں سمجھا کرو، تو کیا ہے وہ اللہ کی نظر میں جاہل ہے۔ وہ قرآن کی آیت کچھ کہتی ہے، اس کے خلاف میں کوئی بات،
کوئی ایسی حدیث پیش کرے جو قرآن کی آیت سے ٹکرائے اور اس پر خود بھی چلے اور لوگوں کو بھی چلنے کا کہے، تو کیا ہوگا؟ تو ان کے بھی اللہ نے تذکرہ کیا قرآن میں کہ جو جس کے بھی پیچھے چلتا تھا، اگر غلط لوگوں کے ساتھ میں، غلط عقائد کے ساتھ میں چلتا تھا تو اللہ ان کا حال ان جیسے ہی کر دے گا۔ اس کا تذکرہ کیا کہ ان کا حال، وہ دوزخ میں جائیں گے تو یہ بھی دوزخ میں جائیں گے۔ وہ کہیں گے کہ بھائی ان کی وجہ سے گئے، اللہ تعالیٰ ان کو دگنا، ہم ان کی سن کے چلیں، ان کو دگنا عذاب دیں۔ تو وہ بھی موجود ہے قرآن میں آیت ہے کہ اللہ کہیں گا سب کو اپنا ملے گا، آپ ان کے پیچھے چلے تو پیچھے والے آپ کے پیچھے چلے بھی اس عقیدے کو لے کے۔ پھر قرآن میں یہ بھی کہا گیا کیا تمہارے بزرگوں کی پیروی کرو گے؟ وہ غلطی پر ہے تب بھی پھر قرآن میں یہ بھی بتا دیا کہ انہوں نے اپنے عالموں، مشائخ اور درویشوں کو رب بنا لیا، اللہ بنا لیا، ان کی سنتے۔ اس کو تو ہم بہت ٹیکا کرتے کہ جو قبروں میں ہے ان کی کوئی پوجا کرتا، پرستش کرتا، تو ہم کہتے بھائی دیکھیے شرک کر رہی ہے یہ جماعت، شرک کر رہے ہیں یہ لوگ، پوری جماعت کو بولتے ہم، کہتے کہ یہ شرک کیا، مشرکانہ عقیدے والی جماعت ہے۔ ارے کوئی اجتماعیت مشرکانہ عقیدے پر نہیں ہوتی، اس میں کہ لوگ جو کرتے ہیں جس پیٹرن سے وہ جائیں گے دوزخ میں۔ اس جماعت میں، اس اجتماعیت میں شرک سے بچنے والے بھی ہوتے، ان کے اچھے کاموں کو بھی دیکھنا چاہیے، تو وہ تو جنت میں جائیں گے۔ کوئی ایک جماعت تھوڑی جانے والی کہ جماعت دوزخ میں، اجتماعیت کوئی اور فلانی جماعت چلو پوری جنت میں چلی جائیں گی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ان چیزوں کو بھی ہم کو سمجھنا پڑے گا۔ جب تک کہ ہم ان باتوں کو، چیزوں کو سمجھیں گے نہیں ہم، تو قرآن کی آیتوں کی اسپرٹ ہم کو پتہ نہیں چلے گی۔ پھر سورہ الفرقان میں اللہ نے صاف فرما دیا، رحمان کے بندوں کی صفت میں ہمیشہ کہتا ہوں، آیت نمبر 73 میں، سورہ الفرقان آیت نمبر 73 73 کیا صفت ہوتی ہے کہ ہمارے آیت میں اندھے بہروں کے نہیں گھستے، مطلب آیتوں میں آتا اس پر غور و تدبر کرتے، اور ایک آیت پر غور و تدبر کرنا حدیث میں ملتا، ایک آیت پر غور و تدبر کرنا 100 نوافل نماز پڑھنے سے زیادہ اجر و ثواب ہے۔ ایک اگر کوئی شخص 100 نوافل پڑھے، اس حدیث پر ہمارا ہے کہ نہیں عقیدہ، وہ 100 پڑھے، ہم ایک آیت پر غور و تدبر کرے، اس کو غور سے سوچے سمجھے، اس کو پوچھے کسی سے، تو وہ اس کو 100 نوافل کا سے زیادہ ثواب دے دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو ہم یہ بھی کیوں نہیں سمجھتے؟ یہ بھی چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے نا۔ پھر یہ بھی ملتا کہ آپ وسلم کے بعد میں ایک شخص آیا، کہا صحابہ دیکھ رہے کھڑے، بالکل آیا، بولے میں کس طرح سے اسلام پہ چلوں، جس طرح آتا، تو بولے ایک اللہ کو ماننا، اگر مجھے جنت میں جانا ہے تو آپ وسلم فرمائے کہ ایک اللہ کو ماننا، توحید۔ پھر کہا فرض نمازوں کی پابندی کرنا، فرض نمازیں آتا اس میں، زکوٰۃ دینا، اس وقت میں حج کی کوئی آیت آئی تھی، اس حدیث میں آتا کہ حج فرض نہیں ہوا تھا، تو اس نے کہا کہ بس فرض نمازیں پڑھوں گا، زکوٰۃ بھی دوں گا، اللہ کو بھی مانوں گا، روزوں کا بھی آیا آتا اس میں کہ فرض روزے رکھنا، اب فرضی روزے رکھوں گا، فرضی نمازیں پڑھوں گا، بس اب فرضی روزے رکھوں گا، اور زکوٰۃ رہیں گی تو زکوٰۃ پہ بھی وہ راضی ہے، ایک اللہ کو مانوں گا۔ اب وہ جانے لگا، آپ سب دیکھ رہے ہیں، آپ صحابہ رضی اللہ اجمعین دیکھ رہے ہیں آپ سب کا ڈسکشن یہ۔ اب وہ جب جانے لگا تو آپ سب نے کہا، صحابہ سے متوجہ ہوئے کہ تمہیں دیکھنا ہے، آپ کو دیکھنا ہے جنتی شخص کو۔ تو وہ جو شخص جس نے بھی میرے سے بات چیت کیا نا، اگر اس عمل پہ قائم رہا ہو جو اس نے بتایا کہ فرضی نمازیں پڑھیں گا، فرض ہی روزے رکھیں گا، تو یہ جنتی شخص ہے۔ دیکھیے باقاعدہ ہے، حدیث ہے ایسی، انکار نہیں کیا جا سکتا۔ پھر اس کا مطلب یہ کہ ہم نوافل نہ پڑھیں، ہم نفل نمازیں بھی پڑھیں، لیکن قرآن کو چھوڑ کے نفل نمازیں پڑھنا، تو جہاں 1 روپے کی جگہ ہم کو 100 روپے مل رہے ہیں، وہاں پر تم تو 100 روپے کو اپنائیں گے نا۔ لیکن ہم ہیں کہ نفل کے بغیر فرض ہی نہیں ہوتی، سنت کے بغیر فرض نہیں ہوتے۔ سنت کے معنی طریقہ میرے بھائی قرآن میں صرف فرض اور نفل نماز کا ذکر ہے، اور زائد نماز صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نفل نماز جو بتائی گئی فرض کی شکل میں کہ مسٹ ہے وہ، تو وہ سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 79 میں تہجد کی نماز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسٹ تھی، زائد ہونے کے بعد میں بھی ہمارے لیے 5 وقت کی فرض ہے، اور کتنی 24 گھنٹے میں صرف 17 رکعت کی نماز ہوتی، باقی نفل نماز ہے چاہے اتنی پڑھیں، ہم راتوں کو اٹھ کے پڑھیں، قیام اللیل کریں، اس سے تھوڑی ممانعت ہے، کون منع کرتا ہے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن سنت نماز کا تو ذکر ہی نہیں ہے کہ سنت کوئی نماز ہوتی ہی نہیں ہے، اصل میں نفل نماز ہوتی کہ آپ سنت ہے نا طریقہ، آپ اصل نفل بھی پڑھتے تھے نمازیں، تہجد بھی پڑھتے تھے اور بھی پڑھتے تھے نوافل نماز، اب فرض بھی پڑھتے تھے، فرض اس انداز سے پڑھ لی جائے، نفل اسی انداز سے پڑھ لی جائے جو آپ وسلم پڑھتے تھے، تو ہمارا ادا ہو گیا معاملہ۔ سنت کر کے نماز پڑھنا، پھر سنت کے بغیر، سنت جو نماز ہے اصل میں علماء حضرات بھی بتاتے کہ وہ ایکچوئل نفل نماز ہی ہے، ایسا کچھ نہیں ہو سکتا
کہ نفل نماز کے بغیر فرض نہ ہو، وہ بھی حدیث ملتی جس کا بخاری کی حدیث ہے، غالباً 350 نمبر کی ہے غالباً، اس میں صاف فرما دیا گیا کہ نمازیں جو تھی تو نمازوں کی جو نوعیت بتائی گئی کہ نمازوں کی نوعیت اپنی جگہ قائم رہی، اقامت والی اور سفر والی نماز اپنی جگہ پر قائم رہی، لیکن باقی نمازوں میں رد و بدل کر دیا گیا، اس میں کچھ پھیر و بدل کر دیا گیا۔ تو ملتا ہم کو جب ہم قصر نماز پڑھتے سفر میں تو برابر اتنی پڑھتے ہم، فرض ہی پڑھتے، سنت یا نفل تو پڑھتے ہی اس میں ہم، اور تکبیر جب پڑھتے تو فرض کی تکبیر پڑھی جاتی فرض نماز کی، تو تکبیر والی اور سفر والی نماز مطلب قصر والی نماز اپنی اسی اس پر پیٹرن پہ قائم رہی، باقی نمازوں میں رد و بدل ہے جو غلو کی شکل اختیار کر لی گئی۔ تو وہ بھی ہم کو سمجھنے کی دعا ہے اللہ، وہ بھی ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کو پڑھنے سمجھنے، اس کی قرآن کو ترجمانی سے پڑھنے، جو بھی زبان ہم کو آتی ہے، اور اس پر عمل کرنے اور موت تک جمے رہنے کی میرا مالک ہم کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔